ملیں گے. آج اگر آپ جا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں, یہ ہم زیادہ دور نہیں بیٹھے, یہ نیلا گنبد جائیں, وہاں پر صبح ہمارے دیہڑی دار لیبر وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے. اب آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے. کسی کنسٹرکشن کی سائٹ کے اوپر چلے جائیں, آپ یہ پوچھیں جا کر ایک راج سے جو مستری ہے کہ آپ کی پہلے دہاڑی کیا تھی, آج کیا دہاڑی ہے. اگر وہ پہلے 1000 روپیہ لے رہا تھا تو آج 2000 لے رہا ہے. جو اس کا ہیلپر ہے وہ اگر پہلے 700 روپیہ لے رہا تھا, آج 1500 روپیہ لے رہا ہے, کیونکہ کنسٹرکشن کی دھڑا دھڑ سائٹیں چل رہی ہیں. یہاں پر پنجاب حکومت نے جو کنسٹرکشن کے کمرشل پروجیکٹس جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں اپروو کی ہیں. سندھ میں صرف 75 ہوئے ہیں اور باقی 2-2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیئرمین آباد نے وزیر اعظم کی میٹنگ کے اندر ان کے چیف سیکرٹری کی موجودگی کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 200 سے زائد ایسے 250 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے پاس نہیں ہو رہے. تو یہ ایک گورننس کے ایشوز بھی ہیں. غریب آدمی کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ڈسپلن اکانومی کو ڈسپلن کرنا, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی ایکسپورٹس پیداوار بڑھانے کے اوپر, ایگریکلچر گروتھ کے اوپر بیس ہو, کریڈٹ کارڈ اکانومی نہ ہو. تو لہذا اس کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ عوام کے اوپر آئیں گے. جی قمر بھٹی صاحب. دیکھیں, دو چیزیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا. دیکھیں, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہی حکومت اور اسی حکومت کے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ ہم جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنز پروٹیکشن بل جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور اس کے اندر ارشد انصاری صاحب کو پتہ ہے کہ آپ کی صحافی برادری کی سب کی شمولیت کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اس کو اکراس دی بورڈ اپریشیٹ کیا گیا, اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا, اور میں ادھر موجود تھا. وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ بل لے کر آئیں اور اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپروو کریں. اس کے رستے میں رکاوٹیں جو تھیں وہ دور کی گئیں, بل اسمبلی میں ٹیبل ہو گیا. اب کیا جلدی ہے بلاول کو امریکہ جانے کی؟ نہ جائیں, پہلے وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں وہ بل پڑا ہوا ہے, اس بل کو وہاں سے چیئر کریں, پاس کریں, تاکہ ہم آئندہ آنے والی اسمبلی کے اندر اس کو ٹیبل کریں, تاکہ آپ کی صحافی برادری کا ایک اپنا کمیشن ہو. اس کمیشن آپ لوگوں کے نمائندوں نے بیٹھنا ہے. اب وہ یعنی آپ کے لیے اس کی افادیت یہ ہے کہ اس میں اب آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, آپ کو جو ہمارے دیگر جو عام قوانین ہیں, جس طرح باقی عوام لگی ہوئی ہے, اسی لسٹ کے اندر آپ بھی اسی لسٹ کے اندر لگ جاتے ہیں. کوئی اس میں افادیت نہیں ہوتی. آپ کے ریپریزنٹیٹیوز, آپ کی باڈیز آتی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں, ہمارے تک بھی پہنچتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں حل ہوں, لیکن ہم نے اس کا ایک لیجسلیشن کر کے ایک سسٹم بنا دیا. جہاں تک رہ گئی بات, آپ نے کچھ صحافی دوستوں کے نام لیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام دوست جو ہیں صحافی بھی اس چیز کو سمجھیں, اور جہاں کہیں کسی کے بارے میں بات کی گئی وہ بھی سمجھیں, اور ہم ایک دوسرے کو ہم سب کے لیے سپیس دیں, اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ رائے کا بھی احترام کریں. لیکن جو رائے بھی ہے وہ بھی ایک ایسے پیرائے کے اندر ہو جس کے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو دل آزاری نہ, اور اس کو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ہی ٹھیک کرنا ہے. کام کر رہے ہیں, انگیجمنٹس کر رہے ہیں, تمام آپ کی باڈیز کے ساتھ انگیجمنٹس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں پرنٹ میڈیا آئی ٹی این کا آپ کو بتاؤں 10,500 درخواستیں گئیں, اس میں 10,500 درخواستوں میں صرف 785 کا فیصلہ ہوا. بجٹ کتنا ہے؟ 5 کروڑ روپیہ. پریس کونسل ہے, اس کا بجٹ کتنا ہے؟ 4 کروڑ روپیہ. نہ ان کے پاس کوئی جوڈیشل پاور ہے,
ان کے پاس فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کی پاور ہیں. جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا کا صحافی ہے, آپ کے پاس تو لیاقت انصاری صاحب کو فورم نہیں ہے کہ آپ جائیں جا کر تو وہاں پیش کریں. زاہد چودھری صاحب, آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے. جو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں وہ لوگ جو جا کر اپنا پیش کریں اپنا مقدمہ وہاں پر. تو ہم میڈیا کونسل کا کنسیپٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں, جس میں ہم آپ کو کور دیں گے پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور ایک امبریلا آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں. اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ مشاورت اپنی جاری کیے ہوئے ہیں, جس میں ہم نے پی ایف یو جو ہماری جتنی تنظیمیں ہیں ان کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں, سی پی این ای کو, اے پی این ایس کو, پی بی اے کو, اور جتنی تنظیمیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ان قوانین کو بہتر کریں, جس سے ہم ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ آ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے ایک وی لاگرز آ گئے ہیں, ہمارے جیسے ہی صحافی وی لاگ بھی بنا رہے ہیں. ان کے پاس ایک فورم ہے, وہی ان کا اخبار بن گیا, وہی ان کا ٹی وی چینل بن گیا. وہ سیلف امپلائڈ ہو گئے ہیں, انٹرپرینیور بن گئے. وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 10 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ گئی ہے, 10 ارب روپے کی ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ ایک سال میں گئی ہے. موجودہ حکومت بھی ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہے, کیونکہ ہم نے بھی ڈیجیٹل فورمز کے اوپر ویورشپ ہے, تو ہم نے بھی ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے. اب اس کے لیے اگر کوئی میکنزم ہی نہ ہو, کوئی فریم ورک ہی نہ ہو. آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا چینلز کے لیے فریم ورک ہے, وہ ٹیکسیشن کے اندر بھی آتے ہیں, لیکن جو ڈیجیٹل فورمز ہیں وہ کوئی ٹیکسیشن کے اندر نہیں ہے. تو بے شمار ایسے چیلنجز بدل گئے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس ایک ادارہ ہے موشن پکچرز کے نام سے قانون موجود ہے 1977 یا 1979 کا. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی اگر مووی بنے گی تو وہ صرف سینما میں دکھائی جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ کیا موویز, آج جو دور بدل گیا, آج نیٹ فلکس کا زمانہ آ گیا, آج مووی اگر کوئی دیکھتا بھی ہے بیٹھ کے وہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیتا ہے, سینما پہ کون جا رہا ہے. تو قانون کو بہتر کرنے کی بہت ساری جگہوں کے اوپر ضرورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں, ہم آپ کی بات سنیں, اور ہم مل کے ایک مشترکہ جو ہے وہ حل کی طرف پہنچیں. کیونکہ ہم دونوں, میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہماری کو ایگزسٹنس ہی جو ہے سارے معاملے کو آگے بہتری کی طرف لے کے جائے. ہاں ہاں, جو انہوں نے ایک اور بات کی, جو ادھر پریویلیج ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا, اس حوالے سے گورنر صاحب نے بھی آپ کے صحافی بھائی ان کو ملے. جیسے اب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے بھی اس کے اوپر انکوائر کیا, تو وہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے آیا, اور اس کے اوپر آج میری صبح بھی ان سے بات ہوئی ہے. تو اس میں جو شقیں ایسی جو کہ متنازع ہیں, جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, وہ شقیں جو ہیں وہ واپس لی جائیں گی. کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ایسا قانون جو ہے وہ قدغن کی شکل کے اندر آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے. جی محسن, اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب سے بھی جو ہے وہ ان کے آفس سے بھی رابطہ ہوا ہے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں. ایک منٹ یار بھٹی صاحب کو محسن کو دیکھیں, بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر احتساب تو کبھی ایشو تھا ہی نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہاں پر تو یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا شہزادہ ہے اس نے بیان دیا, اس نے کہا بچوں کرپشن ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا عدالت سے, پتہ نہیں کس فورم میں باہر نکلے, ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے, انہوں نے کہا اتنی کرپشن ہے, اتنی کرپشن ہے, چھوڑیں جی. کرپشن کو پکڑنے گئے تو جو ہے وہ 5 سال ہی گزر جائیں گے. دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ کرپشن بھی کسی بھی معاشرے کے اندر ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ چراغ رگڑیں اور اگلے دن سب ٹھیک ہو جائیں. جب کوئی چیز معاشرے کے اندر سرایت کی ہو, یہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے, جتنی کیپیسٹی پہ لگتا ہے, وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کون پکڑے گا؟ اس کو سسٹم پکڑے گا, سسٹم پکڑے گا. آج اس چیز کو ریلیونٹ کس نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے بنایا. ورنہ جتنے یہاں پر لانگ مارچز ہوتے ہیں, جتنی یہاں پر بلیک میلنگ ہوتی ہے, تو یہاں پر تو مشرف جیسا بندہ جو باوردی تھا, اور اس سے بھی انہوں نے این آر او لے کے نکل گئے تھے. تو جہاں تک رہ گئی بات ہمارے طرف اگر کوئی ہے, تو جن میں بہت سارے آپ نے لوگوں کے ایسے نام لیے کہ وہ لوگ ہر مختلف جماعتوں کے اندر رہ چکے ہیں, اور جب ان جماعتوں کے اندر تھے, کیونکہ اپوزیشن کی طرف بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں,
تو شاید اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی شوگر مل ہے. وہ لگتا ہے ہمارے دور حکومت کے اندر وہ شوگر ملنے لگ گئی. یہ خسرو بختیار تو نون لیگ میں بھی تھا بھائی, اس وقت بھی اس کی شوگر مل تھی. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, پرٹیکولر آ رہا ہوں. اب جہاں تک رہ گئی بات, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کے اوپر ساتھ اٹھا, انہوں نے اس کے اوپر کمیشن بنایا, کمیشن بنا کے کارروائی کی, کارروائی کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا قریب تر بندہ بھی اس کے اندر شامل تھا تو ان کو بھی اس معاملے سے جو ہے وہ الگ کیا. جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کرے گا, تو بلیک میلنگ کا لفظ عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے تو یہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی, وہ اقتدار میں عمران خان 25 سالہ جدوجہد کر کے ہے, یہیں پر ان کی اسٹرگل ہے. وہ کمپرومائزز اپنی پرنسپلز پہ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہاں آج ان لوگوں کو مسئلہ ضرور ہے جہانگیر ترین سے, جو لوگ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہماری تو تحریکیں ساری ناکام ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے پتہ نہیں جہانگیر ترین بجٹ نہیں پاس ہونے دے گا. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ میں ڈیفیکشن کلاز ہے بھائی. جو لوگ وہاں پر ہیں, جو بجٹ پر آ کر منی بل پہ ووٹ نہیں دے گا وہ فارغ ہو جائے گا. تو کوئی بندہ یہاں پر مجھے آپ یہ بتائیں, یہاں پر تو کیپٹن صفدر کا سگا بھائی اسمبلی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا, جو کہ مریم صفدر کے گھر کے لوگ تھے, جنہوں نے کہا تھا جاؤ استعفے منہ پہ مار کے آؤ. انہوں نے استعفے تو منہ پہ نہیں مارے, لیکن مریم کے منہ پہ انہوں نے جواب ضرور دے دیا کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا, تو استعفے واپس ہو گئے تھے. تو یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, کوئی ایسا اس میں معاملہ نہیں ہوتا. بلدیاتی انتخابات کا وہ بار بار کہتے تھے, لیکن پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات اور اکثر جگہ پہ نہیں ہو رہی. اس حوالے سے کیا پالیسی آپ؟ دیکھیں یہ تو ہماری ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جو ہماری شہری حکومتیں ہیں ان کو قائم کر کے گورننس کا بہترین نظام اسی طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. جہاں تک رہ گئی بات, ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم وہی ٹوتھ لیس سسٹم لا کے چلیں, لیکن اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا, ایک بہترین افیکٹو قانون جو ہے وہ لے کر آئے اس حوالے سے. اور بہت ساری اس حوالے سے پٹیشنز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, دیگر عدالتوں میں, جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, لیکن ہماری آج بھی کمٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد اپنے لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ بحال کریں, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ گورننس کا جو نظام ہے لوکلی سطح کے اوپر, اس کو ٹھیک کر کے آگے لے کے چل سکیں. لیاقت انصاری صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم امور میں عرصے بعد رننگس بدلتی رہتی ہے. آج کل شہباز شریف حکومت کے خلاف کہہ رہے ہیں, مریم کی خاموشی ہے, کیا کہیں گے اس پر کہ مسلم امور کی جو سیاست ہے وہ بھی کئی دفعہ کوئی معاملہ کرنے کی نظر ہوتی ہے؟ تو آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ معاملہ نواز شریف کا ہے, مسئلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. جہاں پر نواز شریف آتے ہیں وہاں پر شہباز شریف بھی ارریلیونٹ ہیں, اور وہ طوطے کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جان طوطے کے اندر ہوتی ہے, تو وہ جن کی جان جو ہے وہ طوطے کے اندر ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے پاؤں پکڑنے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ بھتیجی نے مزاحمت کرنی ہے, تو چچا بھتیجی کی جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو کسی 12ویں کھلاڑی کی جو ہے وہ دال نہیں گلنی. جی ذیشان بتائیے گا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کو جواب دیا ہے, پاکستان میں اسی تیزی سے طالبان اپنے قدم جما رہے ہیں اور پیش قدمی کر رہے ہیں. حکومت نے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی ہے کہ براہ راست ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان کے اندر کبھی سرحد پر فائرنگ ہو رہی ہے, کبھی دہشت گردی ہو رہی ہے, تو ڈائریکٹلی انڈیا کا نام ملا کے فیڈرل گورنمنٹ نے لے دیا. کیا سمجھتے ہیں حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان کو لے کر, اگر اسی طرح مہاجرین کی آمد کا اگر سلسلہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے 30 ملین سے زائد کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کو ہم نے میزبانی کی ہے, ہوسٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو اب یہ پڑائی جنگ کے اندر ہم حصہ نہیں بن سکتے. ہم یہ امریکہ وہی کام کر رہا ہے جو پہلے وہ انہوں نے کیا کہ وہ ہیسٹ کے اندر انخلا کر رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. پاکستان نے کوشش کی
جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر کھول کے دو تاکہ پتہ چلے مذاکرات کس سے کرنے، تو اس وقت ان کو طالبان خان کہہ دیا گیا تھا، طالبانوں کا ہمدرد کہہ دیا گیا تھا۔ آج اگر آپ حقیقت دیکھیں تو کیا طالبان کو خاتمہ کر دیا امریکہ نے پکڑ کے، جب ان کی اتنی بڑی سپر پاور، اتنی بڑی ڈیفنس کی صلاحیت نہیں ختم کر سکتی۔ آج اگر وہ وہاں پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، امریکہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی آیا، تو پاکستان نے اس میں مثبت کردار ادا کیا، کیونکہ ہماری فیور میں ہے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی ہو، وہ ہماری فیور میں، اور ہم نے اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے باڑ بھی 80% کام مکمل کر لیا اپنا، جو ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہماری لگ رہی ہے، اور امریکہ کو ہم نے اڈوں سے دینے سے جواب منع کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم $150 ارب کی تو پہلے یہ نقصان کیا، 70,000 جانوں کا نقصان کیا، کیا یہاں بیٹھ کے آج پھر ہم ایک نئی جنگ شروع کر لیں جس کا ہمارے پاکستان کے اندر گلی گلی میں، ہر شہر میں جو ہے وہ دھماکے ہونے شروع ہو گئے تھے، وہ پھر شروع ہو جائے، جو ہماری فوج پاکستان نے اپنی جانوں کا قربانی دے کر، نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے اندر دہشت گردی کو قلعہ کما کیا، وہ آج ہم پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قومی قیادت کو بھی جمع کر کے اس معاملے کے اوپر، کہ اس کے اوپر پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سوچ ہو، ایک آواز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اندر پاکستان کے اندر اب یہ کنسنسس ہے ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر۔ دیکھیں، یقیناً آپ نے بالکل درست بات کی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ آیا تھا بقول نون لیگ تھا، لیکن کنسنسس ہونے کے بعد اس ریفارمز بل کے بعد جب انتخابات آئے تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، دھاندلی ہو گئی۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم وہ ریفارمز کریں جن ریفارمز کے اوپر صرف الفاظی نہ ہو، بلکہ ایسی ریفارمز آئیں جس سے ہم الیکٹورل نظام کو صاف اور شفاف بنائیں۔ دنیا کے 20 ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ ای وی ایم مشینوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ پروٹوٹائپ دیکھا، نہ آپ نے اس کا پائلٹ دیکھا، آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں۔ سینٹ کے اندر یہ بل موجود ہے، وہاں کی قائمہ کمیٹی میں موجود ہے، اور ابھی یہ پاس ہو کر ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں بنا، پارلیمنٹ کے ایک ایوان قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس ہوا، اور اس میں ابھی بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا، اور ان وزیر اعظم کی اس دعوت کو، تجویز کو، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کے اندر سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہوتا ہے ایزی لوڈ، ان کا ایزی لوڈ ختم ہوا ہے آج کل۔ جب ان کا ایزی لوڈ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اب وہ ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو خود ان کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، قومی، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میری قومی لیول کی لیڈرشپ ہے، آپ کو عوام آپ کے 2 حلقوں سے آپ کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ آپ کو 2-4 ہزار ووٹوں سے بھی نہیں ہارے ہوئے، آپ کئی ہزار ووٹوں سے الیکشن ہار جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں ہار گیا ہوں، اب میں نے ایوان میں سارے نہ جائیں استعفے دے دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مریم جیسی سوچ کے لوگوں کی امامت کرتے رہیں گے، لیکن جن کی ہم جمہوری سوچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی مضبوطی پہ یقین رکھتے ہیں،
اور فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی سی وی دی تھی، وکی کے اندر آیا ہوا ہے کہ این پیٹرسن کر لیتے کہ اگر امریکہ مجھے نوکری دے، مجھے وزیر اعظم بنا لے تو میں ان کے جوتے اچھے طریقے سے پالش کروں گا. وہ اس قسم کی باتیں کریں تو جو ہے ان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، نہ پاکستان کی عوام لیتی. وہ حلوہ شلوہ کھائیں، فضل الرحمان صاحب آج کل انجوائے کریں. منصور صاحب لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آخری ہاں کر دیں مکا دیں. دیکھیں وہ 33 تو اتنا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی جیبیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ یہاں سے چلتے جائیں تو اتنے پیسے جیبوں سے گر جائیں گے. وہ 33 ارب تو وہ ہے، یعنی اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. لیکن جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نیب کا موجودہ لا ہے، ان کو ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھ کر اس قانون کو مزید مضبوط کرتے ہیں. یہ اپنی 34 چھکے نکال کے اپنا این آر او لے آئے کہ جناب یہ 1 ارب سے زائد کے کیسز کو نیب دیکھے گا، کیونکہ 60 کروڑ روپے کا کیس احسن اقبال کے اوپر ہے تو احسن اقبال کو این آر او مل جائے گا. 80 کروڑ روپے کا کیس جو ہے وہ فلانے کے اوپر ہے، اس کو این آر او مل جائے گا. اچھا 5 سال بعد جو ہے جس شخص کو سزا ہوئی ہے، یعنی نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، تو 5 سال بعد جو ہے وہ بندہ آٹومیٹکلی اہل ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر سے ہو جائے گی اور وہ بندہ جو ہے وہ ایماندار ہو جائے گا. کوئی ایسی اس کے اوپر جو ہے آئے گی چیز جس سے ساری زندگی جس نے کرپشن کی ہوگی وہ 5 سال بعد الیکشن بھی لڑ سکے گا، اہل ہو جائے گا. اخلاقیات کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں، جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی وہ آپ نے مناسب بات کی کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں پراسیکیوشن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. نیب کو کسی اس ڈر سے کام نہیں کرتی، اس فیئر فیکٹر کو ختم کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کلین چٹ دے دیں گے کسی کو بھی، کلین چٹ کسی کو نہیں ملے گی، لیکن اس میں طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں پر اور کس طریقہ سے آپ کسی بیوروکریٹ کو جو ہے وہ انکوائر کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو فیئر فیکٹر ہے، کیونکہ بیوروکریسی میں انیشیٹو لینا ہوتا ہے، وہ فیئر فیکٹر اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بھی ان کو انگیج کیا، ان کو دعوت دی. دوسرا یہ ہے کہ 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں، ان کا آپس میں لین دین، اس سے جو ہے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو نیب ان کی بھی کوگنیزنس لے لیتی ہے. اس کے لیے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، دیگر ادارے موجود ہیں، ان کے تحت جایا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں 450 ارب روپیہ کرپشن کا ریکور ہوا ہو، اسی نیب نے کیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہو، وہ اسی نیب نے ہاتھ ڈالا ہے. تو ہم نے قانون سازی کو بہتر کرنا ہے، کہ توازن ٹھیک کرنا ہے، ریشنلائز کرنا ہے، اور احتساب عدالتیں نہیں بنا کر اس احتساب کے عمل کو تیز کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. منصور ختم کریے آخری بات سے ختم کریں میری جان. آخری پھر کر لیں اس کو. دیکھیں میں اصل بات یہ ہے بنا رہے ہیں اس میں کوئی فرق آئے، لیکن وہ اسپیکر آفس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اپوزیشن نے مشروط کیا تھا کہ ہم اس صورت شرکت کریں گے اگر وزیر اعظم صاحب نہ آئیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں ذاتی سلامتی کے لیے کسی کی شرکت کو مشروط نہیں کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس کے اندر اپوزیشن کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اس قسم کی شرط نہیں صاحب نے
وہ نہیں گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کے حوالے سے ہر جانے کو بھی تیار ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس حوالے سے بہترین طور پہ لیڈ بھی کیا ہے، اور اس کی پذیرائی بھی جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام نے کی ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات، آپ نے بل کی بات کی تھی، اس حوالے سے آپ کی تمام جو ہمارے عہدے داران ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر جلد مل جائے گی۔ دیکھیں، مجھے اس کی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس کو بنایا جا رہا ہے، دیکھ کے اس کے اوپر کریں گے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی باولپور تاریخی یونیورسٹی ہے، اس کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک رہے گی بات، موجودہ حکومت نے نہیں ہے، پنجاب حکومت نے نہیں ہے، اور بے شمار جو ہیں وہ چارٹر دیے گئے ہیں، کوسار یونیورسٹی ہے، باقی جگہوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں تعلیم کو بڑھانے کے اوپر ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو مہربانی سارے تشریف